اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA، میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد قاسم مدنی۔ پورا رمضان آپ کا اور میرا ساتھ رہا، الحمدللہ ہم نے دین کے حوالے سے بڑی باتیں سیکھی، رمضان شریف کے حوالے سے باتیں سیکھی اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے باتیں سیکھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت کے حوالے سے، سچ اور جھوٹ کے حوالے سے مختلف قسم کے موضوعات پر ہماری بات ہوتی رہی، اور نعت خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہماری ملاقات رہی، اور علماء کرام سے بھی ہماری ملاقات رہی، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ناظرین، آج رمضان مبارک کے الوداعی جو ہے وہ دن ہمارے پاس میسر آ گیا ہے، جو پورا رمضان رحمت کا تھا وہ ہم سے الوداع ہو کے آج الوداعی دن ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس دن کو کس طرح گزارنا چاہیے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چونکہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہم نے عبادت و ریاضت کے اندر گزارا، لیکن آخری لمحے جو اجرت کے لمحے جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو خاص قربت کی نظر عطا فرماتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان آخری ایام میں یا بالخصوص آخری رات کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں پر کرم نوازی فرماتے ہوئے ان کو اجرت عطا فرماتا ہے۔ تو اجرت کی رات آپ نے اور میں نے ضائع نہیں کرنی، اجرت کی رات آپ نے اور میں نے بازاروں میں نہیں گزارنی، اجرت کی رات آپ نے اور میں نے چوراہوں کے اوپر، چوکوں کے اوپر نہیں گزارنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرتے ہوئے مسجد شریف کے اندر گزارنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس مبارک رات کو ہم نے اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرتے ہوئے اور مصطفیٰ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو سنتے اور سناتے ہوئے گزارنی ہے۔ ناظرین، اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد عزت مآب محمد عمیر عارف صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ سے آج کی اس خوبصورت اور مبارک رات کی ابتدا بھی کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو، شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں۔ کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، اترتے ہیں فرشتے آسماں سے پاسبانی کو، اترتے ہیں فرشتے آسماں سے پاسبانی کو، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے پانی، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کہ برتن میں جو تھا پانی، ابل پڑتا ہے چشمہ بن
کہ برتن میں جو تھا پانی، شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں۔ کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں۔ مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے ثاقب، مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے ثاقب، نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے ہیں، نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پیش فرما رہے تھے، اور ہم بات کر رہے تھے عید کے حوالے سے کہ عید کو کس طرح گزارنا چاہیے اور عید کی شب کو کیسے گزارنا چاہیے۔ عید در حقیقت اللہ تعالیٰ کے انعام کا دن ہے۔ عید وہ لوگ مناتے ہیں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو، اور عید وہ لوگ مناتے ہیں جن لوگوں کو اپنی عبادت پر یہ یقین ہو کہ ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ عید وہ لوگ مناتے ہیں جن کو یہ یقین ہو کہ انہوں نے جو روزے رکھے، جو عبادات کی، جو تراویح پڑھی، جو قرآن پڑھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید کے دن رو رہے تھے۔ بڑی مختصر اور اختصار کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا۔ کسی سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں امیر المؤمنین، آج خوشی کا دن ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عید وہ بندے منائیں جن کو اپنی عبادات پر یہ توقع ہو کہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ ناظرین، سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ عظیم لوگ، اللہ کے قریب لوگ اور محبوب کے بھی محبوب لوگ، وہ لوگ جنہیں دنیا پر جنت کی بشارتیں عطا کی گئی، اگر ان لوگوں کا عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے تو پھر ہماری عبادات اور ریاضات آپ اور میں بہتر سمجھتے ہیں کہ کس انداز سے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، خوش آمدید ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے محترم المقام حافظ سمیع الدین صاحب۔ آپ حضور علیہ السلام کی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں۔ بسم اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے،
خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے۔ درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت میرے ہی کام آئے، میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، عید کو جس طرح آپ نے اور میں نے اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوشیوں میں شامل کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ کار ہے جس طرح آپ خوشی کو بہترین طریقے سے انجوائے کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو خستہ حال ہیں، وہ لوگ جو غریب ہیں، وہ لوگ جو آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں، ناظرین ان کو ضرور بضرور عید کی خوشیوں میں یاد رکھیے گا، اور بالخصوص رمضان مبارک کی ان مبارک لمحات جو ہم سے الوداعی اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت چاہتے ہوئے، اور خاص ہی جس طرح رمضان مبارک کے اندر ہم نے عبادات و ریاضات کا ایک سلسلہ جاری رکھا، اسی طرح یہ رب ٹوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ جب تک اب ہماری سانس میں سانس موجود ہے اس رب کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس رب کو جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کی قربت بھی حاصل کرنی ہے، اور اس مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت بھی حاصل کرنی ہے۔ ناظرین، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے اور آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے۔ میں آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپنی غنغو مصروفیات سے انہوں نے وقت دیا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل نئے پیغام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔